کہ اللہ کے رسول کا صرف جو اسٹیٹس ہے وہ ایک میسنجر کے طور پر نہیں ہے، ایک ٹیچر بھی ہیں، ایک مفسر بھی ہیں، ایک شارح بھی ہیں، ایک تبیین کرنے والے بھی ہیں، ایک معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، اللہ کے حکم سے موجود ہیں، میرے آقا کی حرمت کے لیے موجود ہیں، میرے آقا کی شان کے لیے موجود ہیں، آپ کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی کے ڈھروں کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ منکرین حدیث اکثر یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے رسول نے کتابی شکل میں ہمیں دے دیا، لہذا اللہ کے رسول کی جو ڈیوٹی تھی، جاب تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اب ڈیوٹی جاب جب ختم ہو چکی ہوئی ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی ضرورت نہیں رہی۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں کچھ اور ہی کہتی ہیں۔ چند آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی جو کچھ اور ہی نقشہ پیش کریں گی۔ چیپٹر 33 جو کہ سورہ احزاب کا ہے، ورس نمبر 21، اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ you have indeed in the prophet of God a good example for those of you who look to God and the last day and remember God always۔ یہاں منکرین حدیث تھوڑا توجہ کریں کہ کہنا چاہیے تھا لقد کان لکم فی کتاب اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اکبر، لقد کان لکم فی کتاب اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے قرآن میں اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم کو یہاں پر کیوں رکھا اسوہ حسنہ کے طور پر؟ اور اسوہ حسنہ بغیر پریکٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، ماڈل کو، ایگزامپل کو، نمونے کو، اور نمونہ، ایگزامپل، ماڈل بغیر فزیکلی ایگزسٹنس کے، ایکسٹرنل ایگزسٹنس کے زبانی کلامی نہیں ہوتا۔ تو یہ دو نقطے ہیں، ایک یہاں کتاب اللہ آنا چاہیے تھا، اور دوسرا رسول اللہ کے بعد اسوہ آیا، دیٹ مینز کہ اللہ کے رسول کا پریکٹیکل کنٹریبیوشن اور پارٹیسپیشن موجود تھی دین اسلام کی شریعت کی تشکیل کے اندر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 151 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجا، اور یہ مختلف جگہ پر ہے۔ یہاں پر جو نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 151 کا جو یلو حصہ میں نے اب ہائی لائٹ کیا ہے یلو سے، اس میں کتاب کے بعد کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول تمہیں سکھاتے ہیں کتاب، کہانی تو یہاں ختم ہو گئی تھی، منکرین حدیث کا مدعا اور کلیم تو یہاں ختم ہو چکا تھا۔ والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم، حکمت پر بات بھی نہیں ختم ہوئی۔ اگر یہ کہیں نہیں جی حکمت سے مراد یہ ہے جو کہ منکرین حدیث کرتے ہیں، وہ تو جب کوئی آئے گا سامنے تو اس کو پکڑیں گے۔ آگے کہا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ایسی چیزیں بھی سکھاتا ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، to teach you what you did not know۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کو تو صرف قرآن دینا چاہیے تھا، حکمت کیوں دی اور ایسی بہت سی چیزیں کیوں سکھائیں جو کہ وہ پہلے سے نہیں جانتے تھے؟ منصب رسالت اور منصب نبوت کی یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کے رسول یہ چیزیں سکھاتے۔ آگے بڑھیں، آپ کے سامنے ایک آیت ہے سورہ اعراف کی 157، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہے آپ نے، بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ یہاں پر جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حلت و حرمت اور شریعت کے احکامات اور تشریع یعنی لیجسلیشن کی اتھارٹی، لیجسلیٹو اتھارٹی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کے اندر دیکھیں سورہ اعراف کی آیت 157، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے باہر بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا جو کہ اللہ کا دیا ہوا تھا۔ دیکھیں آیت نمبر 157 میں کہتے ہیں، وہ پیشگوئی ہے کہ اللہ کے رسول تورات اور انجیل میں موجود ہیں، مگر جو ہائی لائٹ میں نے کیا ریڈ سے اس کو دیکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ امت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ امت نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اصل آگے سے شروع ہوا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکتا ہے بلکہ حلال کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ حلال کرتے ہیں یا اللہ حرام کرتے ہیں،
नबी को मुस्तकिल प्रॉपर एक अथॉरिटी दी गई, यकीनन अल्लाह की तरफ से ही। वह युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात, कि वो हलाल करता है तुम्हारे लिए तय्यबात को। वह युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और वो हराम करता है तुम्हारे लिए खबाइस को। इससे भी एक नुक्ता मिलता है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार दिया गया था अल्लाह की तरफ से कि वो अल्लाह के हुक्म से चीजों को हलाल और हराम करते थे, गो के कुरान में उनकी हिल्लत और हुर्मत का जिक्र ना भी आया हो। तो अब जो आगे वाली आयतें मैं 2-3 पेश करने लगा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस एतबार से समझने के कि कुरान से बाहर भी अल्लाह के रसूल की अथॉरिटी थी और उनका स्टैचर था। देखें, सबसे पहले आयत सूरह नहल की आयत है 44, 16 नंबर की 44। अल्लाह फरमाते हैं वो अनजलना इलैका ज़िक्रा, हमने जिक्र को नाजिल किया आपकी तरफ, लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, टू एनेबल यू टू मेक क्लियर टू मैनकाइंड व्हाट हैज बीन सेंट डाउन टू देम। यहां जो नुक्ता है समझने का वो ये है कि मौला जिक्र तो नाजिल कर दिया गया था, अब लितुबय्यिना की क्या जरूरत थी। मिसाल के तौर पर कुरान एक किताब है, आज हमारे सामने है, उस वक्त भी अल्लाह के रसूल कुरान पढ़कर सुनाते थे, तो ये तबयीन की क्या जरूरत थी। याद रखें, किसी चीज की वजाहत और होती है और किसी चीज का मतन और होता है। यानी मतन टेक्स्ट कंटेंट और होता है और कमेंट्री, एक्सप्लेनेशन, एलैबोरेशन, एनलाइटेंड ये और चीज होती है। किसी चीज को डिटेल से एक्सप्लेन करना और है और किसी चीज का ओरिजिनल मतन और टेक्स्ट और चीज होती है। तो यहां अल्लाह के रसूल ने लितुबय्यिना लिन्नास बयान फरमा रहे हैं। एक और आयत ले लें जो कि हसर के साथ बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वम्मा अंज़लना अलैकल किताबा, आपको किताब इसलिए नहीं दी गई थी कि किताब देकर चले जाएं, ना 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 ना। कहा सूरह नहल की आयत 64 में वमा अंज़लना अलैकल किताब, हमने आप पर किताब ऐसे ही नाजिल नहीं की, इल्ला मगर मकसद ये था लितुबय्यिना लहुमुल लज़ी इख्तलफू फीही, ताकि जो चीजों में डिस्प्यूट है उन चीजों को आप खोल खोल कर एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी, ये देख लें आपके सामने, तो लितुबय्यिना मिलता जुलता। अब तबयीन अल्लाह की तरफ से थी, इसकी दलील मैं कुरान से देने लगा हूं। कोई कह सकता है ना कि जनाब तबयीन जो है वो कुरान ही है, कुरान ही है, मगर मैंने आपको समझा दिया कि तबयीन बाहर से होगी, उसमें इजाफी होगी, क्योंकि एक मतन है और उसकी तबयीन। इसमें कोई शक नहीं कि कुरान की बाज आयतें बाज की तफसीर है, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो तफसीर तलब हैं, तबयीन तलब हैं, जो मैं आगे जाकर रखूंगा और वो मेरा सवाल होगा मुनकर हदीस से कि उसकी वजाहत करें। मगर एक चीज कि ये तबयीन भी अल्लाह की तरफ से होगी, आपको समझाने के लिए एक आयत पेश करता हूं, जरा देखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं चैप्टर 75 की वर्स 19, अल्लाह फरमाता है इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, कुरान को जमा करना और इसका पढ़ाना हमारे ऊपर है, हमारी जिम्मेदारी है। फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना, बस जब हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं तो उसको पढ़ो। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, अल्लाह के रसूल सिर्फ पढ़ाना, पहुंचाना और किताब देकर जाना यही आपके जिम्मे नहीं है, बेफिक्र रहें। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, इसकी तबयीन भी हम ही आपको देंगे। इससे पता चला कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तफसीर तशरीह किया करते थे वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा ही थी और अल्लाह की अता करदा ही थी। ये वजह है कि इमाम शातिबी ने अपनी किताब अल मुवाफ़क़ात के चौथी जिल्द में, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इमाम शातिबी 790 के मुतवफ़ा हैं, यानी 8वीं सदी के आखिर के इमाम हैं, 8वीं सदी के आखिर के। तो इमाम शातिबी मुवाफ़क़ात के अंदर चौथी जिल्द में वो 4 वॉल्यूम के अंदर सफ़ा 10 के ऊपर दूसरी दलील रखते हैं सुन्नत को। और वो क्या कहते हैं, उनका जुमला पढ़ने वाला है। वो कहते हैं जिस जगह पर मैं ये कहता हूं कि सुन्नत किताब का फैसला सुनाती है, लईसा बिमाना तक़दीमिहा अलैहि वल जर्राह अल किताब, तो वो इस मामले के अंदर नहीं है कि हम सुन्नत को कुरान से पहले रख रहे हैं, क्योंकि मुनकरीन हदीस का ये भी इतराज होता है कि आप सुन्नत को कुरान से भी ऊपर ले जाते हो, कि कुरान की चीजों को आप सुन्नत से जो है ना वो उसके ऊपर परख रहे होते हो। नहीं नहीं नहीं, वो फरमाते हैं बल अन्न ज़ालिकल मुअब्बिर फी सुन्नति वल मुरादु फिल किताब, वो कहते हैं मकसद ये था कि सुन्नत में उसकी ताबीर, उसकी तावील, उसकी तफसीर मिल जाती है जो किताब की मुराद होती है। तो वो कहते हैं फ़कअन्न सुन्नता बिमंज़िलति तफसीर व शरह लिमानी अहकामिल किताब, वो कहते हैं तो इसको यूं समझें कि सुन्नत जो होती है
اللہ کے رسول کا عمل اور قول جو ہے وہ گویا قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے جو کتاب کے احکامات کے مختلف معنی ہیں. وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ، اور اس چیز پر دلالت کرتا ہے اللہ کا وہ قول لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جس کے اوپر میں بھی بات کر رہا تھا، تاکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبیین کر دیں اس چیز کی جو اللہ نے ان پر نازل کی. ٹھیک ہو گیا. اب ایک بڑی بین آیت جس کے اندر ایک دقیق اشارہ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کی اسکرین کے اوپر. ان چیزوں سے پتا کیا چل رہا ہے تاکہ میں آپ کو لنک جوڑ کے بتاؤں تاکہ کسی کو جو نئے آ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کو کنفیوژن نہ ہو یا بعد میں آنے والوں کو. دیکھو اس سے لنک یہ جوڑا ہے کہ اللہ کے رسول کا صرف جو سٹیٹس ہے وہ ایک میسنجر کے طور پر نہیں ہے، ایک ٹیچر بھی ہیں، ایک مفسر بھی ہیں، ایک شارح بھی ہیں، ایک تبیین کرنے والے بھی ہیں، ایک معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں. یعنی وہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو قرآن سے اضافی ہیں. یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ آیتیں میں پیش کر رہا ہوں. اب جو آیت میں پیش کرنے لگا بڑی پیاری آیت ہے اس معاملے کے اندر کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے خارج میں کچھ چیزیں بتائی گئی تھیں جو استدلال کے طور پر ہم پیش کریں یا حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ توجہ سنیے گا. آیت سورہ نساء کی آیت 105. اللہ فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے ہی آپ پر کتاب نازل کی ہے بالحق، حق کے ساتھ. اچھا اللہ، بالکل آپ نے کتاب نازل کی. اللہ آپ کا مقصد کیا تھا کتاب نازل کرنے سے؟ اللہ نے فرمایا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ لوگوں میں جو بعض ڈسپیوٹ اور اختلافات ہیں ان کا فیصلہ ہو سکے. بما اراک اللہ، جو اللہ آپ کو سجھاتا ہے یا اللہ آپ کو دکھاتا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما، تو جو جھوٹے ہیں فراڈیے ہیں ان کے لیے آپ نے کبھی بھی وکیل نہیں بننا. اب میرا نقطہ کیا ہے یہاں پر؟ بہت پیارا نقطہ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. اب یہاں آنا چاہیے تھا لتحکم بین الناس بکتاب اللہ. اللہ نازل تو آپ نے کتاب کی حق کے ساتھ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر رہے ہیں بما اراک اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب جو نازل کی گئی تھی وہ تقاضا کرتی تھی کہ کوئی انسان جس پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس کتاب سے جو سمجھیں گے اللہ ان کو سجھائے بتائے گا، ان کو گائیڈ کرے گا، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. تو بما اراک اللہ، سوال یہ اٹھتا تھا کہ یہاں کہہ سکتے تھے بما اراک اللہ فی کتاب اللہ اوپن چھوڑا گیا. بما اراک اللہ کیا مطلب تھا کہ اس کتاب میں جو چیز ہے اس سے باہر بھی کچھ چیزیں سجائی جا سکتی ہیں، تبھی اس کو اوپن رکھا گیا. بما اراک اللہ من کتاب اللہ بھی کہہ سکتے تھے مگر نہیں کہا. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا جس کو سمجھنا ضروری تھا. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ منکرین حدیث ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ قرآن سے باہر بھی کوئی وحی تھی. ہمیں تو یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن من اللہ ہے، قرآن تو من جانب اللہ ہے، مگر یہ کہاں سے ثبوت ملے گا کہ قرآن سے باہر بھی کوئی وحی تھی؟ اگر یہ عقل کے دشمن اور قرآن کے دشمن اور اسلام کے دشمن اگر یہ چیز غور سے دیکھتے تو قرآن میں صرف ایک قسم کی وحی کی بات نہیں کی گئی، 3 قسم کی وحی کے اشارے، 3 طرح اللہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، یہ قرآن میں بیان کیا گیا 3 طرح. اب یہ تو اس میں تو نہ مسلمانوں کا کوئی اختلاف ہے نہ منکرین حدیث اس پر کوئی اختلاف کرتے ہیں کہ قرآن نازل کرنے کے لیے جبریل آئے تھے. ہاں کچھ کٹر قسم کے ملحد قسم کے منکرین حدیث ہیں جیسے غلام احمد پرویز ہیں یا محمد شیخ ٹائپ کے ہیں یا اور قسم کے لوگ ہیں جیسے نیاز فتح پوری تھے یا چکڑالوی ٹائپ کے تھے یا سر سید احمد خان قسم کے تھے. وہ تو جبریل کو مانتے ہی کچھ اور تھے نا علیہ السلام کو، وہ تو ملائکہ کے تصور کو ہی کرپٹ کر کے رکھ دیتے تھے. ابھی اس طرف میں نہیں جا رہا، میں اصولی باتیں کر رہا ہوں، اصولی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر قرآن جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، تو پھر وہ 2 جو باقی طریقہ کار ہے وہ استعمال ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک سے زیادہ طریقہ ہے اللہ کے کمیونیکیٹ کرنے کا اپنے انبیاء کے ساتھ. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ نے 2 طریقے کھل کر بیان کیے کہ قرآن فرشتوں سے یا کتاب سے باہر بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ چیپٹر 40 ہے سورہ المؤمن، اس کی آیت ہے 70. اللہ فرماتے ہیں الذین، ٹھیک ہے اوپر آیت لے لے، پہلے 69 لے لیں. الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون. یہ منکرین حدیث جو اللہ کی آیتوں اور قرآن کی آیتوں میں بحث مباحثہ کرتے ہیں، انا یصرفون، یہ کدھر جاتے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں یہ کیسے بھٹکے ہوئے ہیں.
یہ بہت انپورٹنٹ آیت ہے، اس کی طرف توجہ کیجئے گا، بہت انپورٹنٹ آیت اس مدعا کے لیے۔ اللہ فرماتے الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ ان یصرفون، اے نبی کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات میں بحث مباحثے شروع کر دی، ان یصرفون، یہ کیسے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تفصیل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 70 میں کہا الذین، وہ لوگ ہیں یہ، کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب کا انکار کر دیا ہوا ہے، وبما ارسلنا به رسولنا فسوف يعلمون، اللہ نے کہا کتاب کا تو انکار کیا ہے، وبما ارسلنا به رسولنا، اور ایسی کچھ چیزوں کا انکار کر دیا ہے جن چیزوں کے رسولوں کو ہم نے دے کر بھیجا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ کتاب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو دے کر بھیجی تھیں جس کا انکار کفر تھا۔ فسوف یعلمون، ان قریب یہ منکرین سننا اور منکرین حدیث جان لیں گے۔ آیت دوبارہ آپ کی اسکرین، بہت انپورٹنٹ آیت ہے، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون which we sent our messengers shall soon know، ان قریب ان کو پتا چل جائے گا ان کی حیثیت کیا تھی۔ قرآن کی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کتاب کے علاوہ بھی وحی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اب 3 طریقہ کار تھے، وہ میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہا ہوں آپ کی اسکرین کے اوپر۔ سورہ شورہ چیپٹر 42 ورس 51 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، حسر کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر 3 طریقوں پر، الا وحین، یا ڈائریکٹ ریویل کرتے ہیں، او من وراء حجاب، یا ویل پردے کے پیچھے سے، یعنی کچھ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شجر میں سے آواز آئی تو من وراء حجاب، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، یا پھر اللہ کسی فرشتے کو، کسی رسول پیغمبر کو بھیجتے ہیں جیسے جبریل کو یا کسی فرشتے کو، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ اللہ کی اس وحی کو اللہ کے رسول کے پاس پہنچاتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں، 3 طریقے۔ قرآن بالاتفاق مسلمانوں اور منکرین حدیثوں میں اتفاق ہے کہ قرآن کو تو تیسری کیٹیگری پہ اتارا ہے، یرسل رسولا، جبریل لے کر آئے تھے، باقی کی 2 کدھر گئیں؟ وحین او من وراء حجاب۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں اس کا ثبوت دے دیں، تو ثبوت بیٹا آنے والا ہے، ذرا دل تھام کے آگے آئے گا، مگر یہاں سے اس بات کا ثبوت تو بہرحال مل گیا کہ قرآن کے علاوہ بھی، یعنی کتاب کے علاوہ بھی، یعنی فرشتے کے علاوہ بھی وہی کلام اللہ کا طریقہ موجود ہے کہ جس طرح اللہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے اس پر رد کرتے ہوئے اپنی بڑی پیاری کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، شاندار کتاب ہے، اور ابن حزم جو ہیں یہ 5ویں صدی کے امام ہے، 456 ہجری کے متوفہ۔ شیخ احمد شاکر صاحب نے اس کے اوپر تعلیق بھی کی، اس کی کچھ چیزوں کی تحقیق بھی کی۔ اس کی پہلی جلد ہے اور PDF میں آپ کو مل جائے گی، صفحہ ہے 97۔ اس میں ابن حزم نے اسی آیت کو دلیل بنا کر، اسی آیت کو، اور وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اس کو بھی دلیل بنا کر انہوں نے ایک پیراگراف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ابن حزم کہتا ہے فصح لنا بذلك ان الوحی ينقسم من اللہ عز وجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قسمین۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دلائل سے ہم پر واضح ہوتا ہے کہ وحی کو جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے رسول کی طرف، وہ 2 قسموں پر ہے۔ احدہما وحی مطلوب، ایک وحی مطلوب ہوتی ہے جس کو کتابی شکل میں اللہ کے رسول لکھواتے ہیں، وہ تو قرآن ہے، وہو القرآن، تیسری لائن میں۔ مگر ثانی ہوتی ہے جس کو مروی کیا جاتا ہے، مروی سے مراد یہ نریٹ کیا جاتا ہے، تحدث یا تنقل، نقل کیا جاتا ہے، غیر مؤلف ولا معجد النظام ولا مطلوب لکنہ مقروء، لیکن پڑھا وہ بھی جاتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہو الخبر الوارد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ وحی ہے جو اللہ کے رسول سے وارد ہوتی ہے خبر کی شکل کے اندر۔ اب آخری جو 2 لائنیں میں نے یلو ہائی لائٹ کی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے ابن حزم کا جملہ۔ وہ کہتے ہیں کیوں سنت، ان آیتوں کی روشنی میں سنت کو بھی وہی اتباع کا درجہ اللہ نے دیا ہے جو قرآن کی اتباع کا دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَوَجَدْنَاهُ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ طَاعَةَ هَذَا الْقِسْمِ الثَّانِي كَمَا أَوْجَبَ طَاعَةَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ وَلَا فَرَقَ۔
ابن ہزم فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو واجب کرتے ہوئے دیکھا ہے اس اطاعت کو جو ثانی ہے، کون سی؟ دوسری والی سنت، اللہ کے رسول کی اطاعت، ویسے ہی واجب کیا ہے جیسے قرآن کو یعنی اللہ کی اطاعت کو واجب کیا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آخری لائن میں انہوں نے اس آیت سے استدلال بھی کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے اپنی اسی کتاب کے اندر آگے جا کر اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تھی تو اللہ نے سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. عام طور پر منکرین حدیث جو ہیں وہ قرآن کی حفاظت کے ذمے پر ہمارے ساتھ متفق ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن حفاظت ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہے، اور دونوں مل کر سورہ حجر کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں قرآن شامل ہے، اس میں مسلمان بھی اور منکرین حدیث بھی اتفاق کرتے ہیں عمومی طور پر. مگر چونکہ یہاں ورڈ ذکر استعمال ہوا ہے تو ابن حزم نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ قرآن کی تفسیر اور تشریح، جیسے میں پیچھے آیت پیش کر سکا ہوں، اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ قرآن کی تبیین، تفسیر اور تشریح اور توضیح بھی، وضاحت بھی محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کی حفاظت بھی اس کے ساتھ متمسک ہے. کیونکہ قرآن کی حفاظت صرف لفظوں میں نہیں ہونی بلکہ اس کے معانی میں، مفاہیم میں، اس کی توضیح میں، اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تعویل میں، اس کی تعبیر میں، ہر جگہ پر قرآن کی حفاظت بھی عینی ہی ویسی ہونی ہے جیسے اس کے متن کی ہونی ہے. اس کی حفاظت ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے معانی اور مفاہیم جو اللہ کے رسول نے بیان کیے. جب تک ان معانی اور مفاہیم کی حفاظت ممکن نہیں، قرآن کے مفاہیم اور معانی کی حفاظت ممکن آٹومیٹکلی نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے اسی کتاب کے اندر آگے جا کر صفحہ 122 میں یہ بیان کیا کہ جس جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس سے صرف قرآن مراد ہے، کذبن، یہ جھوٹ بولتا ہے. وہ آگے کہتے ہیں اگر کوئی کہنے والا کہے انما انا تعالی بذلك القرآن وحدہ فهو الذي ضمن تعالی حفظه لا سائر الوحی الذي ليس قرآنا قلنا له، جو یہ کہے کہ اس میں ذکر کی حفاظت سے مراد صرف اور صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے علاوہ، قلنا له، ہم اس کو کہیں گے وباللہ تعالی توفیق، اللہ کی توفیق لیتے ہوئے، هذه دعوت کاذبہ مجردۃ عن البرہان، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جھوٹا ہے اور دلیل سے خالی ہے. وَتَخْصِيصٌ لِلذِّكْرِ بِلَا دَلِيلٍ، اور یہ ذکر کو خاص کرنا ہے بغیر دلیل کے. وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطِلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اور یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو اپنی دلیل لاؤ. فَصَحَّ أَنَّ مَن لَا بُرْهَانَ لَهُ عَلَى دَعْوَاهُ فَلَيْسَ بِصَادِقٍ فِيهَا. ابن حزم فرماتے ہیں جس کے دعوے میں کوئی دلیل نہ ہو وہ جھوٹا ہے، اس کے صدق کی کوئی علامت نہیں. آگے وہ کیا کہتے ہیں، وَالذِّکْر، تو قرآن نے جو ذکر بیان کیا ہے، اسم واقع علی کل ما انزل اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرآن او من سنت. ابن حزم کہتے ہیں ذکر میں ہر وہ چیز، ذکر کا نام ہر اس چیز پر لاگو ہوگا جو انزل اللہ ہے، بما انزل اللہ، تو اللہ نے نازل کیا قرآن کو بھی اور اس سنت کو بھی جو اللہ کے رسول نے عمل کر کے، بول کر، حکم دے کر بتایا آپ کو. یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے آپ کا سامنے رکھا.